اور شاہینوں نے رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دن کے اجالے میں بھارت میں گھس کر اسے ایسا سبق سکھایا کہ پوری دنیا نے دیکھا. اور پھر بھارت نے سال 2025 میں اپریل میں پہلگام میں 26 بھارتیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا دیا تھا اور کوئی ثبوت بھی نہ دیا. لیکن پاکستان نے بھارت کو بار بار غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی, لیکن بھارت نے جواب نہ دیا اور پاکستان کے مختلف شہروں پر حملے شروع کیے جس میں 31 شہری شہید ہوئے, درجنوں زخمی ہوئے. پاکستان نے پھر بھارت کو کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں, مگر بھارت نہ مانا اور امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے لگا. پاکستان نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی حملوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے 7 بھارتی طیاروں کو مار گرایا تھا, جن میں رافیل طیارے بھی شامل تھے. امریکی صدر لیکن 11 طیاروں کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں کہ وہ گرائے گئے. مارکا حق میں فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر مختلف قسم کی تقریبات ہو رہی ہیں, سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز وزارت اطلاعات کی زیر اہتمام کتاب دی بیٹل آف دی ٹروتھ کے اجرا کی تقریب ہوئی. وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ ہم نے اتحاد کے ساتھ قومی بیانیے کی ترویج کی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بھارتی جدید طیارے کاغذوں کی طرح زمین پر گرے, پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. یہ ساری سچویشن ہے, یہ سیلیبریشن ہے جس پر ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم خالد صاحب, گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو؟ جی وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ. اور آپ کو یہ دن مبارک, آپ کو بھی ہے نا, اور علی آپ کو بھی, اور شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. چشتی صاحب, ہم نے ذکر کیا, ہم نے تمہید باندھی 6 ستمبر سے 26 فروری 2019 کی بات پھر کی, اور اس کے بعد 2025 میں جو ہوا 6 اور 7 کی درمیانی شب, ہم چاہیں گے کہ ایک اس کا ریکیپ تو ہماری آڈینس کو آپ دیں. جی دیکھیے, کوئکلی 1 سال پہلے تقریباً آپ نے دیکھا پہلگام ہوا تھا اپریل کے آخر میں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے چند منٹ کے اندر, بلکہ شاید 10 منٹ کے اندر, یہ سرکاری طور پر تمام میڈیا نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کا حملہ کروایا ہے. اور 10 منٹ کے اندر بغیر کسی ثبوت کے یہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ ہم بدلہ لیں گے اور خون اور پانی اکٹھا نہیں بہہ سکتے, یہ پرائم منسٹر آف انڈیا نے کہا. پاکستان نے بہت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی وقت یہ کہا کہ ہم تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں, اگر آپ ہمیں ثبوت دیں, ہم ایک نیوٹرل انکوائری کرانے کو بھی تیار ہیں. لیکن وہ ہماری درخواست نہیں مانی گئی. پھر دنیا نے ہمیں دیکھا کہ ہم ایک پیس لونگ ملک کی طرح اپروچ کر رہے تھے, لیکن ہندوستان ایک وار مانگرنگ اور ایک ویل پلانڈ, ویل کنسیو, ویل ڈٹرمنڈ قسم کا ایک ہمیں سبق سکھانا چاہتے تھے. پھر ظاہر ہے ہماری بھی افواج نے اس کو سیریس لیا کہ پاسبلٹی ہے. میں پاک فضائیہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کے دوران, صرف جب مئی کے شروع میں پورے ملک میں ڈپلوائے کر گئی, اسکردو اور نارتھ سے لے کر پہاڑوں سے لے کر سمندروں تک وہ نہ صرف پریزنٹ تھی بلکہ ریگولرلی پیٹرولنگ کر رہی تھی کہ کوئی مس ایڈونچر ہندوستان نہ کرے. اب آتا ہے 6 مئی کا اور 7 مئی کا درمیانی رات, جب ہم نے تمام کوششوں کے باوجود ہندوستان نے ہم پر 12:30 بجے رات کو 85 جہازوں کے ساتھ حملہ کیا. یہ 85 جہازوں میں سب سے فرنٹ پہ رافیل جہاز تھے, اس کے پیچھے ساتھ ساتھ میراج 2000, SU-30 اور MiG-29 اور تمام جہاز تھے. اور ان کا انٹینڈڈ ٹارگٹ 2 تھے. ایک تو ٹارگٹ یہ تھا کہ یہی جو بھاولپور اور تقریباً 8 جگہوں پر ہم نے اور حملہ کیا انہوں نے, اور دوسرا ان کو رافیل فرنٹ پہ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا الیکٹرانک سپیڈ بہت زبردست ہے, اس کا بیونڈ ویژول رینج میزائل کو 150 کلومیٹر سے زیادہ رینج رکھتا ہے. تو ان کا مقصد تھا کہ وہ پینیٹریٹ کریں گے مراج اب ان جہازوں کے ساتھ, اور پھر جو پاکستانی ہوائی جہاز یہاں سے ایئر بورن ہوں گے ایز این انٹرسیپٹر, ان کو ظاہر نشانہ بنائیں گے, اور پہلی رات ہی جا کر دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہوں گے کہ ہم نے خدا نخواستہ جہاز بھی مار دیے ہیں, اور ہم نے بدلہ بھی لے لیا ہے, اور ہم نے بھاولپور اور ٹیررسٹ کے کیمپس بھی تباہ کر دیے. لیکن دوسری طرف یہاں پہ بھی بیسٹ, میں نے جتنی سروس میری تھی اس دوران بھی, اور جب سے ہم نے جنگیں لڑی ہیں 1965, 71 اور پھر کارگل سے لے کر, پاکستان کی مسلح افواج میں خاص طور پر پاکستان آرمی اور پاک فضائیہ کے اندر بہترین سینرجی اور کوارڈینیشن تھی. پہلے سے رسپانس کلیئر تھا کہ اگر آیا تو ہم نے ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنی ہے. یہ بھی طے تھا کہ ہم دشمن کو ایک نیو نارمل نہیں بنانے دیں گے. اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی, جو آپ نے بعد میں دیکھا کہ انہوں نے, پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے تو دہشت گردوں کو حملہ کیا, انڈین پرائم منسٹر نے کہا, اور انہوں نے ہم ہی پر حملہ کر دیا. وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک نیو نارمل ہمارے لیے بنانا چاہتے تھے کہ جب مرضی ہوگی جج, جیوری, ایگزیکیوشن وہ خود ہی کریں گے. یعنی ان کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں, اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہم میں سے کسی پر بھی کل کو حملہ ہو جاتا, وہ سمجھتے تھے کہ دہشت گرد کا گھر ہے تو ہم نے وہ تباہ کر دیا.
تو ہم نے ایک نیو نارمل نہیں بننے دینا تھا. تو اسی وقت جو جہاز ہوارے میں ہمارے الحمدللہ 5 منٹ کے اندر، کیونکہ شاہین الرٹ تھے، 42 جہاز ہوا میں روانہ ہوئے، اور ان کا مشن ڈیفینڈ کرنا تھا انیشلی، یعنی کہ ڈیفینسو مشن تھا بائی نیچر، کہ ہم نے آنے نہیں دینا اپنی سرحد کے اندر اور کوئی بمباری نہیں کرنے دینی. لیکن ان کو پتا تھا ہمارے رسپانس کا، انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنز وہیں سے فائر کیے بغیر ہماری سرحد میں داخل ہوئے. لیکن یہاں پر پاک فضائیہ کیونکہ نہ صرف الرٹ تھی بلکہ ان کے سربراہ جو پاک فضائیہ کے چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، وہ تقریباً 20 دن سے آپریشن روم میں تھے، وہ گھر ہی نہیں گئے تھے. انہوں نے اس ڈیفینسو مشن کو جب یہ دیکھا کہ ویپنز لانچ کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے اسی ڈیفینسو مشن کو اوفینسو مشن میں کنورٹ کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو پنشمنٹ کسی ویپن کی پینیٹریٹ کرے یا جہاز پینیٹریٹ کرے، ہمارا رسپانس اور کاسٹ جو ہندوستان نے دینی ہے وہ ایک ہی ہوگی. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ویپنز فائر کیے گئے ہیں اور جہاز بچ کے جانا چاہتے ہیں اور کچھ جہاز آنا چاہتے ہیں صرف شوٹنگ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جہاز جو ہے وہ بچ کر نہ جائے جس نے ڈاؤن ڈراپ کیے. اس وقت پھر پاک فضائیہ نے اس کو ڈیفینسو مشن کو اوفینسو کنورٹ کیا. یہ یونیک ہے، یہ نہیں ہوتا عام طور پر، کیونکہ ہم فائٹر پائلٹس کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کا ڈیفینسو نوعیت کا مشن ہے وہ ڈیفینسو ہوتا ہے، اوفینسو علیحدہ ایک بریفنگ ہوتی ہے، اس کا ایک علیحدہ پروفائل ہوتا ہے. تو اسی مشن کو کنورٹ کر دیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا تاریخ کا حصہ کہ آسمانوں میں ذرا ویژولائز کریں، رات کو 12:30 بجے 125 جہاز، بی بی سی اور سی این این نے بھی کنفرم کیا کہ رات کو 12:30 بجے جو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے، ڈیجیٹلی دیکھ رہے ہیں، فزیکلی نہیں دیکھ رہے، پھر یہ مقابلہ ہوا. آپ کے ویورز کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ تمام کے تمام فرنٹ لائن فائٹر تھے انڈیا اور پاکستان کے، اور تمام پر تقریباً 4 اور 6 بیونڈ ویژول رینج میزائل لگے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 125 جہازوں کا یہ تقریباً 500 بیونڈ ویژول رینج میزائل تھے. اور یہ بھی ذہن میں یاد رکھیے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ذرا میں ویژولائز کروا رہا ہوں آپ کو سچویشن کا، کہ ہندوستان نے کیونکہ سول ایئر لائنز اور جو کمرشل فلائٹیں ہیں ان کو منع نہیں کیا تھا پہلے سے تاکہ ہمیں وارننگ نہ مل جائے، تو وہ بھی ہوا میں تھے. اس وقت تقریباً 150 سے 200 ہوا میں انڈیا پاکستان میں سویلین ایئرکرافٹ بھی تھے. تو ذرا ویژولائز کریں ان 300-400 جہازوں کی موجودگی میں، اتنے میزائلز میں، ان دشمنوں کو ڈھونڈ نکالنا، پھر ان کا صحیح معنوں میں نشانہ لینا، اور وہ کاسٹ امپوز کرنا کہ وہ ایک نیو نارمل نہ بنا سکے. 1 گھنٹے کی بیٹل ہوئی، جس کو ڈاگ فائٹ نہیں کہتے، عام طور پر لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ ڈاگ فائٹ ہوئی. ڈاگ فائٹ ورلڈ وار میں ہوتی تھی، 1965 میں ہوئی تھی، 1971 میں، جب فزیکلی ایک پائلٹ دوسرے کو دیکھ کے لڑتا تھا. اچھا، یہاں پہ لڑتے وقت دیکھ نہیں رہتے. تو یہ یونیک تھی، اور الحمدللہ نہ صرف کامیابی پائی بلکہ ایک ریسٹور ہو گیا ہمارا جو وہ امیج تھا. 1 سال پورے میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک گلوبلی بھی ریلیونٹ ہو گئے، ریجنلی بھی ریلیونٹ ہو گئے، اور اس کے بعد ہمارے دشمنوں کو پہنچ گئی اس خبر کہ اس ملک کو آپ گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو خالد صاحب، اس سے پہلے بھی جو آپریشن تھا سوئفٹ ریٹارٹ، اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا بھارت کی جانب سے، کیونکہ رافیل ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ ڈیمیج نہیں کر پائے جو ہم کرنا چاہتے تھے. اس بار تو ان کے پاس رافیل بھی موجود تھے، اس ٹیکنالوجی نے تو کوئی مدد نہیں کی ان کی. جی، یہ وہ میں آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کیوں وش کیا تھا انڈین پرائم منسٹر نے. ہندوستان نے ایکچولی 36 رافیل جہازوں کا 2016 میں آرڈر کیا تھا، 2016 میں، اور جو ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا 2019 میں ہوا تھا. تو 19 میں ابھی تک جہاز ان کو نہیں ملے تھے، 3 سال ہو چکے تھے. تو اس لیے انہوں نے وش کا اور وہ ڈریم ایئر کرافٹ کو اس کو مانا تھا کہ وہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا. تو پھر وہ آ گئے. پھر اس سے بھی زیادہ برا اس لیے ہوا کہ اس وقت تو ہم نے ایک گرایا تھا، ابھی ہم نے 7 جہاز گرائے اور ایک ڈرون گرایا. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے، اگر آپ جب پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. جب وہ تو 11 پہ چلے گئے ہیں، اور وہ تو برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ کہنا شروع ہو گئے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس کے برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ تھے. اچھا خالد صاحب، جس طریقے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، چاہے رافیل ہو، چاہے بہت بڑا ڈیفنس بجٹ ہو، یا پھر بہت بہترین ٹیکنالوجی ہو، لیکن فضاؤں میں اگر ہم دیکھیں، جو اسپیسیفکلی میں اس واقعے کی طرف جاؤں گی جو 6 اور 7 کی درمیانی شب، جس کا آپ نے بڑا ہی خوبصورت خاکہ کھینچا ہے، اور جب ہم امیجن کر رہے تھے جو اس وقت ہو رہا تھا، واپس ساری میموری جو ہے وہ ریکال ہو گئی. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فضا میں حوصلے لڑتے ہیں، وہاں پر ٹیکنالوجی یا کوئی یہ والی پاور یا بجٹ نہیں لڑا ہوتا. اس ٹائم میں سچویشن ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور بینگ اے فائٹر پائلٹ، آپ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم ایک جو پائلٹ ہوتا ہے اس کا کیا حوصلہ ہوتا ہے، اس کا کیا جذبہ ہوتا ہے، اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں. بھینا دیکھیے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ 2 چیزیں دیکھیے، تمام فوجی جو سولجر ہوتا ہے، سیلر ہوتا ہے، ایئر مین ہوتا ہے،
ہم لوگ جو ہماری مشینیں ہوتی ہیں چاہے وہ ٹینک ہو چاہے سبمرین ہو وہ فیول سے چلتی ہیں، لیکن ہماری جو فیول ہوتا ہے ہیومن بینگز کا وہ قوم کی توقعات اور قوم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہم پر یہ قرض ہوتا ہے کہ اس قوم نے اس ایئر فورس سے یا نیوی سے یا آرمی سے یہ توقع کی ہے کہ ہم ان کی سوورینٹی کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے کسی کو، تو ہمارے پر یہ قرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 ایئرز آف ٹریننگ ہوتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، کیونکہ پیس ٹائم میں تیاری کرتے ہیں تو آپ کو جنگ کے اندر شرمندگی نہیں ہوتی۔ جب میں کیڈٹ تھا تو ہماری اکیڈمی میں لکھا ہوا تھا ایک جگہ بڑا پرومیننٹ کہ مور یو سویٹ ان پیس the less you bleed in war، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمانہ امن میں تیاری کریں گے تو آپ خون نہیں بہے گا۔ آپ نے ہندوستان کی طرف دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف 7 تاریخ کو جب طیارے گروائے بلکہ ایئر فورس گراؤنڈ کر دی، اور میں نے نہیں کہا، ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نیل چوہان صاحب نے کہا سنگاپور میں ایک انٹرویو کے وقت سون آفٹر دا وار کہ ہم نے 7 تاریخ کو کچھ غلطیاں کی اور پھر ہم نے سبق سیکھا یا ریوائز کیا اور پھر ہم نے کم بیک کیا 10 تاریخ کو۔ تو میں حیران تھا کہ دنیا میں 4تھے نمبر پر ایئر فورس ہے جس کے پاس 1000 فائٹر جہاز ہے، آپ پاک فضائیہ جیسی الرٹ ایئر فورس کو انگیج کر رہے ہیں اور آپ ہم سے پھر گراؤنڈ کر کے سبق سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو آپ نے لرننگ کرنی ہوتی ہے یہ آپ پیس ٹائم میں کرتے ہیں۔ اب جنگ شروع کر کے آپ کو بھی پاک فضائیہ جیسی ایئر فورس کو جو ہائیسٹ الرٹ ہے، کامبیٹ ریڈی ہے، بیٹل ٹیسٹڈ ہے، اس کے پائلٹس کو آپ انگیج کر کے اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کو اور ویپن کنٹرولر کو انگیج کر کے آپ اپنے لیے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ یہ انڈین آپ صحیح کہہ رہے ہیں خالد صاحب، یہ جو آپ کی بات ہے اسی کو اگر آگے لے جایا جائے تو یہ امریکن تھنک ٹینکس بھی ہیں، وہ بھی اکثر یہی بات کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ پیس ٹائمز کوئی نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف وہی ٹائم ہوتا ہے جب ہر کوئی ری لوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی